ہمارے بھائی محمد کاشف صاحب اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے. یقین کہ ذکر ایسا ہے اور ایسا ذکر ہے کہ ساری زندگی کی سنت نہیں دل بھرتا ہی نہیں. جو اس میں متفق ہے ذرا کہیں سبحان اللہ. جس کا دل ذکر الہ سے ذکر مصطفیٰ سے کبھی نہیں بنتا ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. ہمارا یقین ہے کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے تو دل بھرنے کو آتا ہے کہ ذکر کیسا ہے. ہر مرتبہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہوا ہے, ابھی شروع ہوا ہے. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بلند کر دیا ہے کہ نام جسید آئیں گے خود مٹتے جائیں گے, مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہوگا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہوگا. شاید ہے کہ وقت کی نزاکت ہو گئی اور وقت کے دعوت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. میں بلا تاخیر اور بلا تبدیل آج کے مرکزی اور خصوصی بیان کے لیے الفاظ میں جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی صاحب مظاہر و نمبات کے پوتے اور ان کے خاص فیض و برکات کو حاصل کرنے والے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے دادا کو حضور دلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں رہ کر ان سے سیکھتے بھی رہے, تربیت بھی حاصل کرتے رہے اور الحمدللہ آج یہ اس دین پر ہے کہ الحمدللہ مکمل عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی اور کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ یہ چلا رہے ہیں. صاحب مظاہر و نمبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص فیض یافتہ جانشین حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی محمد مدودین قریشی سہروردی دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے ان کے پورے نظر ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی محمد جنید عبد الباسط صاحب دامت برکاتہ العالیہ. میں ان کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ اپنے انتہائی خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیے. جو علماء کرام کے بیان کو سننا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسینیت, یزیدیت.
ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک نہایت عزیز محترم چچا جناب ریٹائرڈ صوبیدار غلام رسول صاحب، ان کے چند یہ دو عنوانات آج کی اس محفل کے لیے ہیں۔ ان دو سلسلوں میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی حاضری اور شرکت کو اس محفل میں قبول فرمائیں، اور اس محفل کا ثواب ہم سب کے حق میں عام فرمائیں، اور یہاں علماء تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان سب پر تمامی اہل سنت پر دراز فرمائے، صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر ارشاد فرمایا ہے، کیا بات خدا اس سمجھ اسلام کرم کی، زہرا نے کڑی جس میں حسین و حسن پھول۔ کڑی آپ علامہ صاحب کے سامنے میں بات کرنا ویسے ایسے ہی ہے جیسے ماہتاب کو خراب کرنا، کہ آپ اللہ کے سامنے کسی گزارشات کڑی اس پھول کی حالت کو کہتے ہیں، پھول کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں اس کی پتیاں بند ہوتی ہیں، اس کا حسن ابھی نظر نہیں آتا، نمایاں نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کے تازگی کیسی ہوگی، اس کی خوشبو کیسی ہوگی، اس وقت اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ کئی وہ ہوتی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلی بنایا، یعنی ساری زندگی آپ نے شریعت کے مطابق کرتے ہوئے ایسی پابندی کے ساتھ گزاری کہ کسی بھی نامحرم نے آپ کا چہرہ اندر نہیں دیکھا۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے عورت اگر صرف اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں تک اور اپنے دونوں پاؤں اپنے ٹخنوں تک کھول لے تو اس کے لیے جائز ہے، گناہ نہیں۔ یہ ایک ابتدائی حالت ہے، اس حالت میں عورتوں کو رخصت دی گئی باہر نامحرموں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ فتنوں کا زمانہ ہے تو بعض علماء نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ کیا ہے باہر۔ لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا معاملہ شرم و حیا کا ایسے اگلے لیول پر تھا کہ آپ نے کسی کے سامنے چہرہ کھول بھی نہ دکھایا، اپنے دستے مبارک بھی نہ دکھائے، اپنے پائے مبارک بھی نہ دکھائے، ہمیشہ اپنے حسن کو آپ نے چھپا کے رکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سرکار کا چہرہ انور ایسا ہو کہ کافر دیکھے تو کہے کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے۔ صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں چاندنی رات ہے، سرکار آرام فرما ہے، اور جابر بن سمرہ حاضر ہوتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں، سرکار کو دیکھتے ہیں، 2-3 مرتبہ یہ نظر اٹھا کے اس کے بعد ایسا یہ کرتے ہیں کہ میرے سرکار کا چہرہ زیادہ روشن ہے کہ بے داغ ہے، چاند کے چہرے پر پھر بھی کچھ نہ کچھ داغ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا والوں کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا والوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، لیکن سرکار کی شہزادی ان کا نور، ان کا جلوہ دنیا والوں سے پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جلوے کو زیادہ اچھا پوشیدہ نہ رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نور امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں عطا فرمائے۔ وہ قریب ان دو شہزادوں کی صورت میں کھل گئی، پھر تو دنیا کے سامنے آ گئے کہ زہرا کا جلوہ دیکھنا نہیں کرے۔ یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کہ ان میں سیدہ کا جلوہ بھی ہے، سیدہ کا جلال بھی ہے، سیدہ کا علم بھی ہے، سیدہ کا علم بھی ہے، سیدہ کا عمل بھی ہے، سیدہ کی روحانیت بھی ہے، اور جیسا کہ بزرگان دین دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، سیدہ کی حکمرانی ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے دماغ پر ہے، ایسے ہی بھی شہزادوں کی حکمرانی ہمارے دلوں پر ہے۔ یہ ہستیاں جنہوں نے آخری صلاۃ والسلام ان کے لیے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کسی کے دل میں، چونکہ سرکار کائنات کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، جنت کے مختار ہیں، آپ جس کو چاہیں آپ عنایت فرما دیں، لیکن اب یہاں آخری صلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو، اپنے نوازوں کو آپ نے جنت کا سردار بنا دیا۔ یہ سوچ سکتا تھا
کہ چونکہ نواسے ہیں یہ جنت کا اختیار سرکار کے پاس ہے، تو سرکار نے جو دے دیا، بچے اس وجہ سے دے دیا، لاڈ پیار ہے اس وجہ سے دے دیا، یہ کوئی سوچ سکتا ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوم رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، کبھی ماتھے پر بوسا، کبھی رخسار گال پر بوسا، کبھی گردن پہ بوسا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان نوازوں سے اپنے بچے سے بہت پیار ہے۔ فرمایا ہاں یہ بڑا محبوب ہے، بہت پیار ہے۔ جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ جہاں آج آپ اس کے گردن پہ بوسا فرما رہے ہیں، جہاں آپ لبائے مبارک لگا رہے ہیں، کل آپ کے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ یہاں پر تلواریں چلائیں گے۔ اب آخر السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک کل ہیں، مخالق کل ہیں، نائب مطلق ہیں، قلمدان والے ہیں، صاحب قلمدان ہیں، آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے نوازوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو نے میرے لیے یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا، یا اللہ مجھے تو اس طرح بچا دے اور میرے نواسے دشمنوں کے حوالے ہو جائیں۔ یہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے لیکن نہیں فرمائی۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ سرکاری ایسے نہیں ملی، یہ سرکاری کو ایسے نہیں ملی، یہ سرکاری کو اس طرح ملی ہے کہ دنیا میں جیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، جیسی پریشانیاں آ جائیں، یہ کبھی بھی ہمارے میدان سے بھاگیں گے نہیں، یہ پیٹ دکھا کے بھاگیں گے نہیں، کہ ہمیشہ اپنے سرداری کے منصب کے حقدار ہونے کو ثابت کریں گے۔ پھر جب واقعہ کربلا پیش آیا، مولا علی شیخ خدا کو معلوم تھا، صحابہ کرام کو معلوم تھا، یہ کوئی اتفاقی حادثاتی اچانک واقعہ نہیں تھا، سب کو معلوم تھا، سرکار کو معلوم تھا کہ المؤمنین کو بتایا ہوا ہے، صحابہ کرام کو بتایا ہوا ہے، تو سیدنا مولا علی شیخ خدا کو بتایا ہوا ہے، ان حضرات کو بھی معلوم تھا، امام حسین کو بھی معلوم تھا۔ ابھی وہاں پر جاتے ہیں، اپنے پورے خاندان کو لے کر جاتے ہیں، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، اور کوئی اپنے ساتھ اسلحہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے، اور وہاں سارے معاملات اتفاقی پیش آ رہے ہیں، سارے معاملات اتفاقی۔ اچانک پانی سے روک دیا، اچانک ان کے ارد گھیرا ڈال دیا گیا، اچانک سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اچانک جو ہے وہ خود لشکر آپ کا گھیرا ڈالتا ہے، پھر اس عرصے کے بعد اس وقت خود آپ کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے معاملات اتفاقی ہو رہے ہیں، یہ سارے کو کوئی پلان نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ امام حسین بھی ان معاملات کی حرکت سے ذہنی طور پر تیار تھے، مگر جنگی تیاری کے ساتھ آپ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے جنگ کروائی۔ جب سامنے معاملہ آ گیا، جنگ کرنا پڑ گئی، اب کیا بھاگنا، اب آپ نے جنگ کروائی۔ اچھا بھاگنے غلط نہیں، بلکہ آپ نے کیا جنگ کو روکنا، آپ نے جنگ کروائی۔ اب جنگ جو فرمائی، آپ چاہتے تو آپ ان کی بات مان لیتے، جان بچا سکتے تھے، جان بچانے کا آپ کو اختیار تھا، جان بچانا فرض ہے، اگر آپ چاہتے تو جان بچا دیتے، لیکن یاد رکھیے آپ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں، خاص طور پر اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت اصحاب عظیمت سے کی ہے، اصحاب رخصت سے نہیں۔ ایک رخصت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی خواتین کے پردے کا حکم بتایا، یہ رخصت ہے کہ چہرہ کھلا رکھے، ہاتھ اس کے کھلے رہے اور پاؤں کھلے رہے، یہ رخصت ہے۔ عظیمت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی ڈھانپ کے یہ عظیمت ہے، یعنی انتہائی سخت احتیاط، سخت پابندی اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ عظیمت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت ہمیشہ اصحاب عظیمت سے لی ہے۔ اگر ماضی قریب میں آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو علامہ خالد حسین نثار رحمہ اللہ ہے، یہ عظیمت کی مثال ہے۔ ورنہ بے شمار علماء ہیں وہ نہ اپنے خانقاہوں سے نکلے، نہ اپنے مدارس سے نکلے، نہ اپنے گھروں سے مسجدوں سے نکلے، اگر وہ اپنے اجتماع کے تحت موجود رہے تو وہ صاحب اجر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معقول نہیں، علم نہیں ہوگی۔ اور جو جان بوجھ کر اصرار کے باوجود نہ نکلا یا اس کے بعد کے پیچھے رہنے کا حضور نہیں تھا پھر بھی وہ نہ نکلا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معقول ہوگی کہ نہیں، اللہ کے در جاتا ہے۔ لیکن اب خاطر بزرگ صاحب نے اتنے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا، دان و تسلیم کا نشانہ بھی بنے، ان کے شرط کا نشانہ بھی بنے، گرفتاریوں کا نشانہ بھی بنے، جیل کی ہوا بھی سب کیا سرکار کے دین کی خاطر۔ امام حسین نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے وہاں پر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آپ نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یقین سبھی سبھی اپنا ہی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی سے، ناپاکی کو پاکی سے جدا کر دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کے ذریعے اس آیت کی عملی تفسیر کو دنیا کے سامنے ظاہر کروایا۔
حسینی کردار آپ نے الگ کر کے دکھایا، یزیدی کردار آپ نے الگ کر کے دکھایا. دنیا کے سامنے یہ باتیں نمونے آ گئے کہ جو حق کے ساتھ اور حق کی بات پر کھڑا ہوا ہے وہ حسینی کردار کا حامل ہے، بشرطے کہ قرآن و سنت کے مطابق، نہ کہ خواہشات نفس کے مطابق. اور جو باطل کردار پر کھڑا ہوا ہے معاذ وہ یزیدی کردار کا حامل ہے. کہ آپ نے قرآن مجید کی عملی تفسیر کر کے بتایا کہ یہ بھی جو اور سبھی کا مدد نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی سے اور فواصل کو خبز کو ناپاکی کو نیکی سے اور پاکی سے اللہ تعالیٰ جدا جدا کر کے دنیا کے سامنے دکھائے. اور اتفاق دیکھیں گے یہ جو آیت ہے یہ بھی جو اور سبھی کا مدد نہیں ہے، یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ جس میں مسلمان انتہائی تندرستی کے عالم میں ہتھیار بھی نہیں ہے. اکثر اگر تقریباً صحابہ کرام کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تقریباً صحابہ کرام کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے مدد فرمائی. پیچھے سرکار دولت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ نے فرشتے نازل فرمائے کیونکہ نیت ان کی مخلص تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ 70 کافر مارے اور 70 کافروں کو قید کر دیا. مسلمانوں میں ٹوٹل 14 افراد شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار. کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص سے ان کو بدلا دیا. امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے شہادت کا جام پی لیا، اخلاص کے ساتھ آپ کو قربانی پیش کی. تو شاعر کی خوبصورت انداز میں اپنے خراج عقیدت پیش کیا ہے. کہتا ہے کہ نہ یزید کی وجہ بات رہی، نہ زیاد کا مسلم رہا جناب کو حسین کا اسے زندہ کرتی ہے. آج کون ہے جو اپنے بچے کا نام یزید رکھنا چاہے گا؟ آج کون ہے جو اپنے بچے کا نام زیاد رکھنا چاہے گا؟ کوئی نہیں رکھنا چاہتا. کیوں؟ قیامت تک کے لیے امام حسین نے اپنا سر اوپر کٹوا کر قیامت تک کے لیے یزید اور ابن زیاد کے نام کو گالی بنوا دیا. ان ظالموں نے اپنے گلے میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بہانے کا کی لعنت کا وقت اپنے گلے میں ڈلوا دیا. قیامت تک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو موجود قانون و تصحیح بنا لیا، یعنی دنیا بھر ان کو قانون و تصحیح کرتے رہیں گے، سارے لوگ زمانہ بھر ان کو قانون و تصحیح کرتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے. امام حسین کی قربانی اس لیے کی تاکہ حق و باطل کو جدا کر دیں. اور جو انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے اپنے آپ سے، اپنے دین سے، اپنے جانا سے، اپنے رب سے، جو انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ سردار دس یزید حق آگے ملایا جائے گا، حسین کہ سر دے دیں گے مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. یہ کمٹمنٹ تھی. انہوں نے کمٹمنٹ کا ایسا بات کیا، اپنا سر بھی انہوں نے جدا کروا لیا، شہزادوں کا بھی جدا کروا دیا، بچوں کا جدا کروایا، بھتیجوں بھانجوں کا جدا کروا دیا. نانا کے دین پہ آنچ نہیں. آج جو 14 اگست بھی ہے، بس ہمارا وقت چونکہ محدود ہے، محنت وقت محدود ہے، تو موضوع کو سمیٹتے ہوئے اصل اس موضوع کی طرف بھی آتے ہیں. ضروری وہ باتیں ہیں اس کی آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. جو ہمارا ملک پاکستان آج کے دن وجود میں آیا، 14 اگست کو وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ اگر ہم اس کی بنیادوں کی طرف جائیں، نظریاتی بنیادوں کی طرف جائیں، تو سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عبادت اس کی بنیادیں ملتی ہیں. آپ نے دنیا والوں کو ہمیشہ سے یہی بتایا، یہی آپ نے نظریہ دیا، ایک فلسفہ آپ نے دیا کہ مسلمان اور غیر مسلم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ الگ رہتے ہیں. سرکار نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے. آپ نے کہا یہودیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ معاہدہ کر کے ان کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، اپنے آپ کو آگے سے صفائی کر دیا، مختص کر لیا، الگ کر لیا، ان کو الگ کر دیا. اور ساری زندگی سرکار کا یہ معمول مبارک رہا. صحابہ کرام اسی طریقے اور وقیل پر عمل پیدا رہے اور پھر سارے اولیاء کرام نے بھی اسی حوالے سے امت کو ہمیشہ تعلیم دی. امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا حضور کے جد امجد بھی ہیں اور پھر مرشد بھی ہیں نسبت سلسلے کے، امام ربانی مجدد الفیضانی نے باقاعدہ جہانگیر کو اس بارے میں بڑی مختصر تاکید فرمائی تھی، شاہجہاں کو بھی کہ مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو سکے. ان کے درباروں میں ہندو رہتے تھے اور ان ہندوؤں کو بڑے بڑے منصب ملے ہوئے تھے اور وہ تو بڑے اعزاز والے عزت والے ناموں سے بلاتے تھے. تو امام ربانی نے منع کیا سختی سے کہ خبردار یہ کام نہ کرو، اس سے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں احساس کمزوری پیدا ہوگا کہ ہندوؤں کو ہمارے مقابلے میں زیادہ اعزاز دیا جاتا ہے، ان کو زیادہ عزتیں ملتی ہیں، زیادہ بڑی بڑی وزارتیں ملتی ہیں. آپ نے سختی سے منع کیا اور یہ واضح آپ نے پیغام دیا کہ مسلمان اور غیر مسلم ہمیشہ الگ الگ رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ عزت پاتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت کے دور میں قائد اعظم اور امام باقی دونوں کو معاملہ جیسا ہے. ہمارے چونکہ اللہ معاف فرمائے جو ہمارا تعلیمی بورڈ ہوتا ہے اس میں دیگر صلاحیت بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی نظریات کو فروغ دینے اور اپنے
باطل آبا و اجداد کے نظریات کو ان کو اہمیت دینے کے لیے فروغ دینے کے لیے وہ ان کی باتیں شامل کرتے ہیں. مثلاً اب کتابوں میں یہ شامل کیا جاتا ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی جس کو لوگ سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں، اس نے سب سے پہلے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی. اس نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ اس نے پیش کیا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا. حالانکہ اپنے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ان سے پہلے اللہ کا فیصلہ ہے، سرکار کے بعد سارے اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے. اور اس سلسلے میں خاص طور پر امام ربانی نے سب سے باتیں اور سب سے پہلے یہ پیغام دیا دو قومی نظریے کا. اب ان کے بعد علامہ فتح خیر آبادی، سید احمد خان علی گڑھی سے پہلے کے تھے، اور بڑے بڑے اکابر ہمارے علماء شاہ ابراہیم محدث دہلوی اسی سلسلے کے تھے، اس سے پہلے کے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس سے پہلے کے اسی سلسلے کے تھے. ان سب کی نظریات کی ہے، مگر نام آتا ہے اس کا جسے احمد خان علی گڑھی نے ایسا کہا. تو ہمارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جن کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، جن کو معلوم نہیں ہے اور اس معلومات کے اضافہ کرنے کہ سید احمد علی خان علی گڑھی تھا وہ اس نظریے کا بانی نہیں ہے. اس نے اپنے طور پر بات ضرور کی ہے تو میرے کو بانی نہیں، بانی نہیں تھا. اب یہ قائدان محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی. قائدان جب ابتدائی طور پر سیاست میں بیرسٹر تھے، وکیل تھے، آپ بہت زبردست آپ وکیل تھے. علامہ اقبال بھی بہت زبردست وکیل تھے، بیرسٹر. تو ابتداءً یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک ہی جگہ، ایک ہی حکومت، ایک ہی ریاست میں رہنے کے قابل تھے. انہوں نے ابتداءً دو قومی نظریہ پیش نہیں کیا. انہوں نے ایک تاریخی شرائط کو ایسے کہتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ سے ملاقات کی 1920 سے پہلے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو قومی نظریہ پیش کیا اس بعد قائدان نے وہ 1920 کے بعد کا. اعلیٰ حضرت اسی بات کے قائل تھے کہ دو قومی نظریہ درست ہے اور ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو الگ الگ رہنا چاہیے، ان کی اپنی شناخت، ان کا اپنا تصوف ہونا چاہیے، آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت اسی بات کے قائل تھے. انہوں نے اپنے خلفاء، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو اسی بات کی تربیت دی تھی اور اسی کام کے لیے انہوں نے اپنے خلفاء، مریدین اور شاگردوں کو دور دراز کے علاقوں میں جلسوں میں بھیجا اور کہا کہ اس پیغام تمام کو کہ یہ تحریک اب چل پڑی ہے، یہ بالکل درست ہے، یعنی دو قومی نظریے کی تحریک. اخبار اور قائدان اعلیٰ حضرت سے ملنے کے بعد دو قومی نظریے کے قائل ہوئے. اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کی کتابیں نصاب کی جو ہیں، اس کے علاوہ الگ جو تاریخی کتابیں پاکستان کی آپ اس میں پڑھیں گے آپ کو ملے گا کہ 1920 کے بعد جا کر انہوں نے اس نظریے کو قبول کیا. اس بات میں قائدان اور پھر اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اعلیٰ حضرت کے خلفاء، مریدین، شاگرد، تمام متعلقین، متوسلین کے حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے عملاً بڑے بڑے جلسے کیے. بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ابوالکلام آزاد بہت مشہور ایک موجود گزرا ہے تمام ایسا مطلب کہ اس کے باپ نے اس کے بارے میں پیشگوئی کر دی تھی کہ گمراہ ہوگا. یہ ایسا مولانا سید الدین صاحب تھے جو اس کے بارے میں پکے سنی، اتنا پکے سنی تھے کہ اعلیٰ حضرت کو کہتے تھے ہاں یہ مطلب کچھ نہ کچھ بول بھی ہے. اعلیٰ حضرت جیسے فقیہ کو کہتے تھے کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ فقیہ کا کوئی مراد ہے، یہ کچھ نہ کچھ سنی ہے. ایسے پکے سنی تھے، اتنا سب بھی سنی تھے. انہوں نے اس کے بارے میں پیشگوئی کر دی تھی یہ گمراہ ہوگا. ابوالکلام آزاد نے وہ اس بات کا فائدہ کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ ہیں. اس نے یہ جلسہ کیا. جلسے کی خبر مولانا صدر عبد الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ حضور یہ ابوالکلام آزاد خدا جگہ اپنے شہر کی جلسہ کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت تو ہم بھی وہاں پر جائیں اور وہاں اس طرف کریں، کیونکہ وہ اس بات کا فائدہ ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ارجن نہیں بننا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ان کو فوراً اجازت دی تاکہ فرمائے بالکل جاؤ اور اس کے نظریات کا رد کرو، اس کا رد کرو، لوگوں کے ذہن کو اس کے خراب ہونے سے محفوظ کرو. صدر عباسی وہاں کے بہت بڑے مناظر تھے. صدر عباسی بہت بڑے مناظر عالم تھے اور مناظر آج کل کے یہ اس طرح کے جھگڑے کرنے والے، معاذ اللہ لوگوں کو ایمان کے دائرے سے بھگانے والے، کہ لوگوں کو مسلمان کرنے والے ایسے مناظر تھے. اور اللہ نے آپ کو بولنے کا موقع بڑا شاندار دیا. کون آپ کا کوئی بیانی تھا؟ آپ جلسے میں گئے، اس مجلس میں گئے اور وہاں پر ابوالکلام آزاد آیا ہوا تھا، لیکن صدر عباسی کو مائک کہہ نہیں گیا. آپ نے لوگوں کا ذہن دو قومی نظریے کے حوالے سے ایسا بنا دیا اور اس کے لیے ایسے کوئی زور لگائے چاہیے کہ ان کا دیکھنے والے بتاتے کہ ابوالکلام آزاد بیٹھ کر پسینہ پوچھ رہا تھا. اپنا پسینہ پوچھ کر کہا یہ
پھر اس کے بعد 1945-46 میں انڈیا کا ایک شہر ہے بنارس، آج بھی موجود ہے، وہاں کے ٹھگ بڑے مشہور ہیں. تو بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس قائم کی گئی، جس میں 500 سنی علماء نے، اہل سنت کے علماء جن کو بریلوی کے نام سے منعقد کیا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، 500 صرف سنی بریلوی علماء نے اپنے خاص جیب خرچ سے بیٹھ منعقد کی. مجلسہ نے منعقد کیا اور ان میں بڑے بڑے نام اگر ہم بتائیں تو ہمارے دادا صاحب غزالی زمانہ ہے، جن کا زبانی کا طور پر عنوان شباب میں آپ کے ساتھ تھے، وہ اس میں شامل تھے. حضرت مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے تھے، وہ موجود تھے. مفتی اعظم کشتے حضرت حسنات علامہ سید احمد خان سید حسنات سے احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. مفتی سید رضا علی صاحب کا نظر لاہور والے سارے موجود ہیں. بڑے بڑے اکابر کا مولانا حامد اللہ خان صاحب یہ موجود ہیں. صدر الحاضر یہ موجود ہیں. ملک العلماء علامہ بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. بڑے بڑے اکابر علماء اور تقریباً سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ تھے. انہوں نے وہاں پر قائد اعظم کو بھی بلایا اور وہاں پر ان تمام علماء نے عوام کے دور کے بات کہی کہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ تحریک اس نہج پہ آ چکی ہے، اس نوبت پہ آ چکی ہے کہ بل پر بفرض محال اگر محمد علی جناح قائد اعظم بھی پاکستان بنانے کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم پھر بھی نہیں ہٹیں گے، ہم پاکستان بنانے لگیں گے. تو اہل سنت کے علماء نے پاکستان بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت ان کا قائد اعظم کا معاملہ بھی نہیں قائد اعظم کا اہل سنت کے علماء کے اعتماد کا معاملہ دیکھیے کہ انہوں نے کسی اور مسلک کے عالم کو کبھی بھی اپیل نہیں کی، کبھی بھی ان کو نہیں کہا، کبھی ان کی بات نہیں کہا کہ گئے تو رسمی ملاقات کے لیے گئے ہیں، لیکن آج انہوں نے یہ فوکس کیا ہے اہل سنت کے علماء پر کیا ہے. آج ہمیں قدر نہیں اپنے اہل سنت کے علماء پر، ہمیں علماء کی قدر نہیں، ہمیں مساجد کی مدارس کی قدر نہیں، ہمیں مزارات کی قدر نہیں، ہمیں پاکستان کی قدر نہیں، پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اہل سنت و علماء کو پاکستان بنانے کے نظریے میں کھڑا کر دیا تھا اور باقی تمام جو افراد تھے، باقی تمام مساجد کی مقام کی فکر پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اللہ نے دونوں کو نمایاں کر کے شاید کہ پھر عملی تفصیل دکھا دی کہ یہ بھی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاکی اور باقی کو. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو الگ کر کے دنیا کے سامنے دونوں کے نظریات واضح کر دیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے اس خطے میں خدمات کا انجام دی اور دیگر علماء اہل سنت نے خدمات کا انجام دی ہے، جس بارے کی خدمات کا انجام دی اس کا علم بھی نہیں، اس کے عقیدے بھی نہیں معلوم. اس لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس ملک کی قدر کریں جو آج 14 اگست ہے، اس ملک کی عظیم شان قربانیوں کی قدر کریں. اور اس حقیقت یہ قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب ہے. انہوں نے قربانی اسی وجہ سے دی تھی تاکہ حکمران مسلمان ہوں، حکمران دیندار ہوں، حکمران عادل ہوں، یعنی عادل بولا عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہوں. انہوں نے یزید کے خلاف کی بیعت کو اس لیے نہیں قبول کیا، انہوں نے یزید کے حکمرانی کو اسی لیے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے فلسفے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس عظیم شان ان کے عظیم پاکستان اور کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء اہل سنت کے دامن رحمت اور ان کے کرم کے دامن کرم سے واپس رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر دراز فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ان کی خاص تربیت حاصل کرنے والے، ان کے خاص کمزور حرکات حاصل کرنے والے، ان کے جانشین حضرت علامہ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد بدر الدین قریشی سہروردی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ روحانی طور پر آج ہماری اس محفل کی صدارت فرما رہی ہیں. ان کے لخت جگر حضرت علامہ مفتی محمد جنید عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. حضرت امام عالی مقام اور فلسفہ شہادت سن کے جس کو مزہ آیا ہے ذرا آواز سے پڑھ کر سبحان اللہ. بیٹھے ہیں بالکل وقت میرے پاس نہیں ہے تو زیادہ گفتگو آپ سے زیادہ دیر آپ سے دعا کروں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج صاحب مظاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی پیارے نامات ہمارے چاچا جی ہمارے پھوپھا صوبیدار غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم اور مغفور، جنہوں نے ساری زندگی زمانہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزاری اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاری. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا شہید گرمی کا موسم ہوتا، فرض
شوگر بی پی اور دیگر کئی امراض، اس کے باوجود ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے اللہ کے پیارے تھے، ایسے اللہ کے کامل بنی تھے، انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی موجود ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات موجود ہیں، احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، بس اشارت اور عنایت ہم نے وہ بات بیان کر دی۔ تو آج ان کے ختم چیلم شریف کی بھی محفل اور اس کی بھی نسبت ہمارے اس پروگرام کو شامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں چیلم تو ہزاروں ہوتے ہیں، بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے چاچا جی سردار غلام مسعود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعزاز ہے اور ان کا یہ خاصہ ہے کہ ان کا چیلم جلسہ ذکر شہادت حسنین کریمین کے ساتھ منایا جا رہا ہے، یعنی ان کی قبر شریف کے اندر اور ان کے مزار شریف کے اندر ایصال ثواب کی برکتیں بھی پہنچ رہی ہیں اور کربلا سے فیض بھی آ رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر مختصر سی حاضری میں تھی ان کے بیٹے ہماری اس مسجد کے ایک اعتبار سے نائب امام بھی ہیں، حافظ قاری محمد عمران قریشی قمری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بڑی خوبصورت انداز میں اور آواز میں ہمیں منفقت اہل بیت کرام علیہ السلام سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ آپ تمام حضرات اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان آپ کے دل میں جس طرح بلند ہے، اتنی بلند آواز سے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ محبت بھی ہے اور نعت پاک بھی ہے، اللہ کرنا سنا تو بالکل فرمائے۔ سخائیں کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے، یہ بدر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے